मसीह हो। सरकार मदीना से निस्बत हो तो ऐसी हो, खुद प्यारे नबी कहते उम्मत हो तो ऐसी हो। खुद प्यारे नबी कहते उम्मत हो तो ऐसी हो। और इस शेर को देखिए, हम भेजेंगे आका पर हर वक्त दुरूद व सलाम। हम भेजेंगे आका पर हर वक्त दुरूद व सलाम। हर बंदे मोमिन की आदत हो तो ऐसी हो। मुसलमानों को हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ हर वक्त पढ़ना चाहिए। और दुरूद शरीफ की बहुत बड़ी फजीलत भी है। कल मैदान माशर में नाम अमाल तौले जाएंगे तो यही दुरूद वहाँ ज़्यादा काम आने वाले हैं। शायर कहते हैं, हम भेजेंगे आका पर हर वक्त दुरूद व सलाम। हर बंदे मोमिन की आदत हो तो ऐसी हो। सरकार मदीना से निस्बत हो तो ऐसी हो। खुद प्यारे नबी कहते उम्मत हो तो ऐसी हो। जान अपनी बिलाल ने दी चाहत में मोहम्मद की। जान अपनी बिलाल ने दी चाहत में मोहम्मद की। बस शाफ़े महशर से चाहत हो तो ऐसी हो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला मक्के की धरती में है। उस वक्त उमैया के ग़ुलाम थे। उमैया ने हज़रत बिलाल को बहुत सताया, बहुत मारा पीटा, सिर्फ इसीलिए कि तुम नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो। और बिलाल ने कहा कि वो दुनिया वालों, इश्क अगर देखना है तो अब मुझसे देखो। उमैया ने करीब आके बोला, बिलाल तुम जिस नबी का नाम लेता है, जिस नबी का कलमा पढ़ता है, जिस नबी की शरीयत पे चलता है, वह शरीयत मोहम्मदी छोड़ दे, वो कलमा छोड़ दे, वो दीन छोड़ करके जिस दीन पर पहले तू था उसी दीन पर कायम रहो। हज़रत बिलाल ने कहा, उमैया ये नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। उमैया ने अपने नौकर चाकरों को हुक्म दिया, क्योंकि उमैया बहुत बड़ा गुंडा था। ये बहुत बड़ा गुंडा किस्म का आदमी था, कुफ्र में था, और ये मरा भी उसी हाल में। अपने सिपाहियों से कहा कि बिलाल को परेशान करो। बिलाल को परेशान किया गया, फिर भी हज़रत बिलाल ईमान से इधर उधर नहीं हटे, डटे रहे। उमैया ने हुक्म दिया अपने गुलामों को कि बिलाल को मारो पीटो सताओ। मारा भी गया, सताया भी गया, लेकिन हज़रत बिलाल कहते हैं कि 1 इंच मैं इससे हटने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि मैंने नबी का कलमा पढ़ा है।
امیہ نے کیا کیا کہ اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ بلال کے ہاتھ کو باندھو، بلال کے پیر کو باندھو۔ اب حضرت بلال کا ہاتھ باندھا گیا ہے، حضرت بلال کا پیر باندھا گیا ہے، اور مکے کی زمین پتھریلی زمین پر ان کو گھسیٹا گیا، سینے پہ چٹان، پتھروں کا چٹان رکھا گیا۔ قریب آ کے بلال سے امیہ نے کہا او بلال نام لینا چھوڑ دے ورنہ جسم لہو لہو ہو جائے گا۔ بلال کہتے ہیں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ سینے پہ پتھر کا چٹان رکھا گیا ہے، بلال کو مارنا شروع کیا ہے، حضرت بلال کے جسم سے خون بہنا شروع ہو گیا، جسم کے ہر حصے سے خون بہتا ہے۔ قریب آ کے بھی امیہ کہتا ہے او بلال اب تو نام لینا چھوڑ دے۔ حضرت بلال نے کہا او امیہ یہ جسم تیرا غلام ہے لیکن اس دل کو تو آمنہ کے لال کر دیا۔ یہ جسم تیرا غلام ہے لیکن اس دل کو میں نے آمنہ کے لال کے نام کر دیا ہوں، اب میں ہٹ نہیں سکتا ہوں۔ حضرت بلال ہر مصیبت کو برداشت کی لیکن اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، اپنے نبی سے رشتہ بہت مضبوط رکھے۔ کہتے ہیں کہ جان اپنی بلال نے دی، چاہت میں محمد کی، بس شافع محشر سے چاہت ہو تو ایسی ہو، سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی ہو، خود پیارے نبی کہہ دے امت ہو تو ایسی ہو۔ حافظ تیرے سینے میں وہ دولت قرآن ہے، ہر ایک مسلمان کی دولت ہو تو ایسی ہو۔ حافظ تیرے سینے میں، حافظ تیرے سینے میں وہ دولت قرآن ہے، ہر ایک مسلمان کی دولت ہو تو ایسی ہو، سرکار مدینہ سے نسبت ہو تو ایسی ہو۔ احمد کے نواسے نے سر حق پہ کٹا ڈالا، احمد کے نواسے نے سر حق پہ کٹا ڈالا، ہر صاحب ایمان کی ہمت ہو تو ایسی ہو، ہر صاحب ایمان کی ہمت ہو تو ایسی ہو۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی دو چار اشعار اور سماعت کیجئے۔ کہ رحمت برس رہی ہے، انوار چھا رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے، انوار چھا رہا ہے، پڑھو درود و سلام لوگو، سرکار آ رہے ہیں، پڑھو درود لوگو،
سرکار آ رہے ہیں، جنت میدان حشر میں اگر حسین کہتے، میدان حشر میں اگر آ کر حسین کہہ دے، جنت میں آؤ لوگو نانا بلا رہے ہیں، جنت میں آؤ لوگو جنت بلا رہے، جنت میں آؤ لوگو نانا بلا رہے ہیں، دوزخ میں جائے نجدی رو رو کے یہ کہے گا، آل نبی کے آل نبی کے عاشق جنت میں جا رہے ہیں، رحمت برس رہی ہے، انوار چھا رہے ہیں، پڑھو درود لوگو سرکار آ رہے ہیں، پڑھو درود لوگو سرکار آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اتارا اور قرآن مقدس سے رسول پاک کے ذکر کو اتارا، اور خدا ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے لوگوں، کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، لاکھ لوگ مٹانے کی کوشش کرے، مٹانے والے خود ایک دن مٹ جائیں گے، مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، اس لیے کہ مٹانے والا خود ہی ایک دن مٹ جائیں گے، مگر نبی کا ذکر مٹایا نہیں جائے گا، خدا کا بھی ذکر مٹایا نہیں جائے گا۔ اے میرے دوستو، آج کوئی اگر ذکر کر رہا ہے تو یہ اس کے مقدر کی بات ہے کہ اللہ نے اسے یہ توفیق دیا ہے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں، ورنہ آپ عبادت نہیں کریں گے، اس سے دین کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ نقصان آپ کو ہوگا کہ میدان حشر میں جب جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے آ میری بارگاہ میں آ، اب حساب دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بندہ جوانی کی عبادت کدھر ہے، بڑھاپے کی عبادت کدھر ہے، بچپن کی عبادت کدھر ہے، کیا کر کے آئے ہو، اس کا حساب دو۔ میدان محشر میں ایک شخص ہوگا جس کو جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی کمی ہوگی، ایک نیکی کی اس کے پاس کمی ہوگی اس کو جنت میں جانے کے لیے۔ رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اے میرے بندے جا کہیں سے ایک نیکی لے کے آ، تب میں تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرما دوں گا۔ اب وہ بندہ سوچے گا ہم جائیں تو جائیں کہاں، اسے یاد آئے گا کہ میری ماں ہے، میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، چلو اپنی ماں کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ایک نیکی کی تو بات ہے، ایک نیکی ہم وہاں سے لے کر کے آ جائیں گے۔ وہ جائے گا اپنی ماں کے پاس، اس کو یقین بھی ہوگا کہ میری ماں مجھے ٹھکرائے گی نہیں، جا کے کہے گا کہ میری ماں ادھر جہنم ہے ادھر جنت ہے، اور تیرے بیٹے کو جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی کمی ہے، آپ مجھے ایک نیکی دے دیجئے تاکہ میں جنت میں چلے جاؤں۔
اور ایک ماں دنیا کے اندر ہر غم برداشت کر سکتی ہے، لیکن بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتی ہو۔ وہی ماں میدان محشر میں ہے، وہی بیٹا میدان محشر میں ہے۔ سوال ہوگا اس کا، خود کا بیٹا مانگے گا کہ ایک نیکی اپنے نام اعمال سے مجھے دے دے۔ اس کی ماں کہے گی بیٹا یہ میدان محشر ہے، قیامت کا دن ہے، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہے، یہاں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے، ہم تمہیں ایک نیکی نہیں دے سکتے۔ دیکھیے ماں کتنی محبت کرتی ہے، ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اپنی اولاد سے کتنی محبت رکھتی ہے، لیکن اسی ماں سے ایک نیکی کی سوال اگر کیا جائے میدان محشر میں تو یہ نہیں دے پا رہی۔ آج آپ ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے پریوار ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور بھی لوگ ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، سب ہے۔ آج اگر آپ اپنے گھر میں یہ ماحول نہیں بناتے ہیں کہ میرے گھر والوں کہ دین پر چلو، شریعت کے مطابق چلو، اگر نہیں چلتے ہیں تو کل میدان محشر میں آپ کے سامنے سے آپ کے گھر والے کو لے کے چلیں گے فرشتے جہنم کے طرف۔ مثال کے طور پر آج اپنے بچوں کو اگر ساری نعمت آپ دے رہے ہیں اور صرف دین کی تعلیم اسے نہیں دیا، عبادت کی تلقین اسے نہیں کیا، عبادت کرنے پر اس بچے پر اگر آپ نے سختی نہیں کیا تو آپ سے بڑا غدار دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا کی نعمت دینا اس بچے کے لیے کمال کی بات نہیں ہے، کمال تو تب ہے کہ بحیثیت باپ اپنے بچے کو جیتے جی جنتی بنا کے چلے گئے، تب کمال ہے۔ آج آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے، اگر تھوڑی سی کوئی تکلیف ہو جائے تو آپ دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک لوتا بیٹا ہے، رات کے 2 بجے اگر اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آندھی طوفان چل رہی ہے، ایسے عالم میں اس وقت آپ اپنے گھر میں نہیں رہیں گے سکون سے، کسی بھی صورت میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے پہنچیں گے، کیونکہ بیٹا بچانا ہے آپ کو۔ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں؟ کل آج اگر اسی بیٹے کو نماز پڑھنا نہیں سکھاتے ہیں، روزے رکھنے کے لیے سختی نہیں کرتے ہیں، عبادت نہیں کرنے کہتے ہیں، کل میدان محشر میں آپ کے سامنے سے آپ کے بیٹا کو فرشتہ پکڑ کے لے کے جہنم میں پھینکیں گے، آپ وہاں کچھ نہیں کر پائیے گا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور زبان بھی نہیں کھلے گی کہ اے فرشتوں اس بچے کو روکو، یہ بیٹا میرا ہے، میں اپنی نیکی دے کر کے اس کو جنت میں پہنچا رہا ہوں، آپ کی زبان بھی نہیں کھلے گی وہاں۔ آپ اگر یہاں اپنے بچوں کو نماز پڑھنا نہیں سکھاتے ہیں، نماز پر سختی نہیں کرتے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کے لیے غداری کرتے ہیں، یہ ظلم ہے میرے بھائیوں۔ آپ اپنے بچوں کو بہت پیار سے پالتے ہیں، اگر نماز پڑھنے پر سختی نہیں کرتے ہیں، روزہ رکھنے پہ سختی نہیں کرتے ہیں، عبادت کرنے پر اسے سختی نہیں کرتے ہیں، تو آپ اس پر ظلم کرتے ہیں، پیار نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کو جہنم والے راستے پر لے کے کھڑا کر دیا۔ اور حدیث ہے میرے آقا کی کہ 7 سال کی عمر ہو جائے اسے نماز پڑھنے سکھاؤ، پڑھاؤ، لکھاؤ۔ بچوں کو اس لیے مسجد میں جانے کا حکم دیا گیا کہ بچہ 4-5 سال 6 سال کا ہو جائے اسے مسجد میں لے جاؤ، اپنے بغل میں کھڑے کرو، اس کو سکھاؤ کہ اس طرح رکوع کیا جاتا ہے، اس طرح سجدہ کیا جاتا ہے، ایسے نماز پڑھا جاتا ہے۔ جب وہی بچہ 7 سال کی عمر ہو جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں اس بچے کو نماز پڑھنا پورے طریقے سے سکھا دو کہ بیٹا ایسے کھڑا ہونا ہے، ایسے تکبیر کہنا ہے، ایسے ہاتھ باندھنا ہے۔ اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے تو اسے سجدہ سو کرنا سکھاؤ، اور نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ
چھوٹ جائے تو اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی سبق دو، اور وہی بیٹا جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ اب اسے سختی کرو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے مارنا پڑے تو مارو لیکن نماز پڑھاؤ۔ اب یہاں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب 10 سال کی عمر میں اگر اس کو نماز پڑھنے کی عادت بنا دیا ہے، وہ نماز پڑھنے کی عادی ہو گیا ہے، دنیا میں سارے کام تو وہ کر سکتا ہے لیکن نماز چھوڑ کر کے وہ زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اگر وہ نمازی پکا سچا بن جائے گا تو سارے برے کام سے وہ باز آ جائیں گے، سارے اچھے کام کے طرف وہ چلیں گے۔ تو یہی کام آپ کو کرنا ہے میرے بھائی۔ اگر آپ اپنے بیٹا یا اپنی بیٹی کو اس بات سے دور رکھے ہیں، نماز نہیں پڑھتا ہے یا نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ، آپ اگر سختی نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگ اس پر ظلم کرتے ہیں، اچھا نہیں کرتے ہیں۔ کل وہی بیٹا کہے گا کہ باپ ایسا نادان ملا، باپ ایسا خبیث ملا کہ پورا جہنمی بیٹے کو بنا کے تب گیا۔ اس لیے آپ کے اللہ نے اولاد دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے۔ حضرت ایک شخص جو ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے حضور مجھے نصیحت کیجئے کچھ، تو انہوں نے کہا کہ سن لو، جب میدان محشر قائم ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے نا، ایسے عالم میں تیرا نام اعمال کھولا جائے گا اور گناہ کا پلہ بھاری ہوگا، رب کے طرف سے حکم ملے گا، اے فرشتوں اسے جہنم میں لے جا کے ڈال دو۔ اس وقت تم اپنے رب کی بارگاہ میں کہنا کہ اے پاک پروردگار، ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے، ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا حضور ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ جب حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈالو، فرشتے اس وقت بال پکڑیں گے اور جہنم کے طرف لے کے جائیں گے، تو ایسے ہی نہیں بلکہ اہل محشر کے سامنے گھسیٹتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے لے کے جائیں گے کہ دیکھ یہ دنیا میں اتنا بڑا پاپی تھا، اتنا بڑا مجرم تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا، آج اس کے بارے میں حکم ہوا اسے جہنم میں لے کے جا رہا ہوں۔ تو جہنم میں بھی ایسے ہی نہیں اٹھا کے ڈالا جائے گا، اہل محشر کے سامنے پہلے گھمایا جائے گا اور دکھایا جائے گا، او اہل محشر دیکھو اس کا چہرہ دیکھو، یہ مسلمان تھا، یہ ایسا تھا لیکن اتنا بڑا پاپی تھا کہ آج اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اٹھا کے یوں ہی نہیں پھینکا جائے گا، پہلے بال پکڑ کر کے پورے محشر میں گھمایا جائے گا، گھسیٹا جائے گا، اس کے بعد جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو میرے دوستو، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اسے کروڑوں سال تک جہنم میں جلنا ہوگا۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، آپ جنت میں پہنچ جائیں گے؟ نہیں، جتنی نماز چھوٹی ہے اس کا سزا لینا ہوگا۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کو پڑھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے، جیتے جی دنیا میں، ابھی صدیق اکبر انتقال نہیں کیے ہیں، حیات سے ہیں دنیا میں، ظاہری زندگی کے ساتھ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں او صحابہ سنو، میرا صدیق جنتی ہے۔ اس صدیق اکبر کی تاریخ کو پڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ یہ رات بھر روتے تھے اس خوف سے کہ ہم جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو میرا کیا حال ہوگا۔ ہم لوگ کے پاس کیا ہے؟ نہ تو صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، نہ صحیح سے روزہ رکھتے ہیں، نہ کوئی عبادت کرتے ہیں۔
ہم سب کی عبادت بھی غفلت والی ہے. جیسے ہماری نماز غفلت والی ہے ویسے ہمارا روزہ بھی غفلت میں ہے. روزہ رکھ کر کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے وہ کر دیتے ہیں. نماز میں کھڑے ہو کر کے نماز پر دھیان رکھنا چاہیے تو ساری بات نماز میں ہی یاد آ جاتی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں پہنچ گئے بازار میں تو ہماری نماز بھی آپ کی نماز بھی غفلت والی ہے. وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں نبی نے فرمایا او صحابہ سنو یہ میرا صدیق جنتی ہے جنتی. جب ان کی تاریخ کو میں نے پڑھا تو رات بھر یہ سوتے نہیں تھے روتے تھے اس خوف سے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کیے جائیں گے. زندگی بھر کا حساب دینا ہوگا. کیا کھائے ہیں کیا گائے ہیں کیا کیے ہیں سب کا حساب دینا ہوگا. حضرت عمر کی تاریخ پڑھیے. ہم لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ شب برات کا دن آئے گا خوب عبادت کر لیں گے. رمضان شریف کا مہینہ آئے گا خوب روزہ رکھ کر کے عبادت کر لیں گے بخشے جائیں گے. میرے بھائیو رمضان میں لوگ بخشے جاتے ہیں. ایک ایک دن میں 10 لاکھ جہنمیوں کی بخشش ہوتی ہے. جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن میں ہر لمحہ میں 10 لاکھ لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے. شب برات کی رات آتی ہے تو بنو قلب میرے آقا فرماتے ہیں بنو قلب کے بکریوں کے بال کے تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے. اب ایک بکری کے اندر کتنا بال ہے وہاں تو کروڑوں اربوں خربوں بکری ہے تو سمجھیے کہ کتنا بال ہوگا اس میں. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے بخش دیتا ہے. بات صحیح ہے. لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے بارے میں اب سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جس سے ناراض ہوتا ہوں اس کو سب سے پہلا عذاب یہ دیتا ہوں کہ اس سے سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہوں. اب آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ نماز چھوڑ کے زندگی گزار رہی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے خوش ہے کہ ناراض ہے؟ آگے ارشاد فرماتا ہے میرا رب کہتا ہے کہ میں جس بندے سے راضی ہوتا ہوں خوش ہوتا ہوں تو اس کو نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہوں. اب مجھے بتائیے جس سے اللہ ناراض ہوگا کیا اس سے نبی ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ اور نبی ناراض ہو گئے تو پھر آپ کو جنت کہاں سے ملے گی؟ جنت کا پروانہ جنت کی نجات کا پروانہ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پہ رکھا گیا ہے. اگر میرا نبی خوش ہوں گے تو جنت ملے گی اور اگر ناراض ہو گئے تو کبھی جنت نہیں ملے گی. تو نماز کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آپ گھر کا گارجن ہیں مالک ہیں سب کچھ آپ کرتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے اپنے بیٹا بیٹی کے لیے سب کام کرتے ہیں تو سب کام کے ساتھ ساتھ اسے جنتی بنائیے. اسے دین پر چلنے کی سبق دیجئے. اسے دین پر چلنے کے لیے اس کے پیچھے محنت کیجئے. ورنہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی جہنم میں چلے جائے تو آپ کو دنیا میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ اور آپ وہاں دیکھتے رہ جائیں گے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. آپ کے سامنے سے لے کے جائیں گے فرشتے آپ کو روکنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے نا؟ اس لیے یہ کام کیجئے. اگر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے اس کو پڑھوائیے نماز سختی کے ساتھ. کیوں؟ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی بیوی نہیں پڑھتی ہے آپ کی بیٹی نہیں پڑھتی ہے آپ کے بچے نہیں پڑھتے ہیں تو کل تو آپ جنت کا حقدار بن جائیں گے لیکن آپ کے سامنے سے آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ کی بیوی جہنم کے طرف جائے گی. آپ وہاں کیسے برداشت کریں گے؟ جہاں بچوں کی محبت
آپ کے اندر اتنی ہے کہ آدھی رات میں اگر پیٹ میں درد ہو جائے، آندھی طوفان چلنے لگے، ایسے عالم میں بھی اپنا گھر چھوڑ کر کے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سکون مل جائے۔ اے میرے بھائیوں، جس بچے کے لیے آپ کے اندر اتنی محبت ہے کہ اگر وہ پیٹ کے درد سے تڑپتا ہے تو آپ اس کی طرف کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، نہ رات کے اندھیرے کو دیکھتے ہیں، نہ دن کے اجالے کو دیکھتے ہیں، نہ آندھی طوفان بھوکمپ کچھ نہیں دیکھتے ہیں، سیدھے ڈاکٹر کے یہاں پہنچتے ہیں، دوائی دے کر کے اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کل آپ ہی کے سامنے سے جب آپ کا بیٹا جہنم میں جائے گا، وہاں کیسے برداشت کریں گے؟ جنت کی کھڑکی کھلے گی، اگر آپ جنت میں چلے گئے، آپ کا بیٹا جہنم میں جلے گا، بار بار آپ کی نظر پڑے گی، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، کیسے برداشت کرو گے؟ اس لیے اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو سب سے پہلے اسے سبق یہ دیجئے کہ تم اس گھر میں آئے ہو تو تم کو عبادت کرنا ہوگا، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جو کام شریعت نے حکم دیا اسی پر عمل کرو، یہ کرنا ہے میرے بھائی، نہیں کرو گے تو نقصان آپ ہی کو ہوگا۔ اور جب ایک بے نمازی مر جاتا ہے تو طرح طرح کی مصیبت اس کے قبر میں ہوتا ہے، طرح طرح کی مصیبت اس کے قبر میں ہے۔ اور ایک نمازی جب مرتے ہیں تو زمین تمنا کرتی ہے، اے لوگو اس کا گھر میرے اندر بناؤ، اس کا گھر یہاں بناؤ، اس کا گھر یہاں بناؤ۔ کیوں؟ کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کی شادی کراتے ہیں، آج مسلمان قوم مسلم کا حال دیکھیے، 100 میں 98 آدمی جہیز لے کر کے شادی کرتا ہے، یعنی جس کو کھانا نبی نے حرام فرمایا، میرے آقا نے جس شے کو کھانا حرام فرمایا اسی کے طرف آج مسلمان بڑھ رہا ہے، اور بڑی جوش سے، وہ تو مرنے کے بعد خود پتہ چلے گا، لیکن جہیز کا مال لینا کھانا حرام ہے، حرام جیسے سور کھانا حرام ہے، ایسے ہی جہیز کا لیا ہوا روپیہ کھانا حرام ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ وہ حرام ہے، یہ حرام نہیں، اس سے بھی خطرناک یہ حرام ہے، اس سے بھی خطرناک یہ جہیز کے مال کھانا حرام ہے۔ اگر جہیز کا مال لے کر کے کوئی کھا رہا ہے تو سمجھو کہ وہ اسی جانور کا گوشت کھاتا ہے، حرام اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ اور قوم مسلم کا حال دیکھیے، شادی میں میلاد کرتا ہے، صبح اٹھ کر کے پہلے قرآن خوانی کرے گا، قرآن خوانی کے بعد شام میں میلاد کرے گا، 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے، اچھی بات ہے، نبی کا ذکر بھی ٹھیک کرنا ہے، نبی کا ذکر بھی کرنا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنا ہے، دونوں کام کا تو انجام آپ نے دے دیا۔ اور جیسے ہی میلاد ختم ہوا اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ شادی والے گھر میں دیکھیے ڈی جے بجتا ہے، لڑکا لڑکی سب ناچتا ہے، ناچنے والا کوئی اور نہیں ہوتا ہے قوم مسلم کا، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ جس بیٹی کے لیے گھر سے نکلنا منع کیا گیا، آج وہ بیٹی ناچ رہی ہے۔ جس بیٹی کو وہ گھر کے اندر بھی اپنے باپ سے اور بھائی سے حیا کرنے کا حکم ہے، وہ بیٹی آج گھر سے باہر نکل گئی ہے، وہ بیٹی ہماری اور آپ کی ہی ہے۔ اب وہ شادی والا کیا کرتا ہے؟ رات بھر نچاتا ہے، ڈی جے بجاتا ہے، اگل بگل والے کو جینا حرام کر دیتا ہے، نہ خود سوتا ہے نہ دوسرے کو سونے دیتا ہے۔ اب میلاد کر لے گا تو اتنا صوفی بنے گا کہ اس سے بڑھ کر کے اب کوئی اچھا آدمی دنیا میں نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں میلاد میں، دیکھتے ہیں لڑکا کا باپ اتنی بہترین لباس پہنے گا، اتنی اچھی ٹوپی لگائے گا، گمچھا لگائے گا، عطر بانٹے گا، لگتا ہے کہ اس سے زیادہ متقی اور پرہیزگار دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور جہاں میلاد ختم ہوا، مولوی صاحب لوگ اپنے اپنے گھر گئے،
بس باپ کے اصل رنگ شروع ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ خاندانی نسل اگر پہچاننا ہے نا، اس کو عہدہ دے دو۔ کیا دے دو؟ کسی اوپر والے مقام پر اس کو فائز کرو۔ دیکھنا ہے کہ یہ بچہ کس رنگ کا ہے تو اسے روپیہ ہاتھ میں دو۔ انسان کو اگر جانچنا ہے تو کسی بڑے مقام پہ اس کو فائز کرو، پھر اس کا عہدہ دیکھو اور پھر اس کی حقیقت دیکھو کہ یہ کس رنگ میں رنگتا ہے۔ مسلمان میلاد کر لیتا ہے رات میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، اور ہوتا کیا، اگر آدھا گھنٹہ میں میلاد ختم کر دیا، اب اس مولوی صاحب کی خیریت نہیں ہے۔ کائے بھائی آدھا گھنٹہ میں کائے ختم کیا؟ ہم نے میلاد بہت محنت سے سجائی، اور 2 گھنٹہ میلاد کرنے کے بعد جو ناچ رہے ہو، یہ کون سی محبت ہے؟ شادی کیوں کیا جاتا ہے؟ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ نکاح کرنا کیا ہے؟ میرے نبی کی پسندیدہ سنت ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں اگر اس سنت سے کوئی انکار کر دے تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی سنت ہے یہ، لیکن اس سنت کے نام پر آج قوم مسلم کیا کر رہا ہے؟ بارات لے کر کے گھر سے نکلا، اس بارات میں ایک لڑکا لیتا ہے، ایک لڑکی لیتا ہے، ناچنے والا یہ دونوں شخص ہے، اور ڈی جے بجا دیتا ہے طرح طرح کا گانا۔ آج کل کا گانا بھی بڑا خطرناک ہے، گانے والا تو کس جہنم میں گرے گا وہ تو پتہ نہیں، لیکن یہ ناچنے والا اور دیکھنے والا کون سے طبقے میں جا کے رکے گا، اس کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ اب لے کے نکلا۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، گھر سے لے کے بارات نکلتے ہیں، اس لڑکی کے گھر پہ پہنچتے جہاں رشتہ آپ نے لگایا، وہاں بھی ناچا، وہاں سے واپس پھر گھر میں آ کے ناچ رہے۔ جتنے لوگوں نے یہ گناہ کا کام کیا، اس میں سب سے بڑا ذمہ دار کون بنے گا؟ چاہے تو وہ لڑکا بنے گا جس کی شادی ہے، یا پھر اس کے باپ بنیں گے، یہی دونوں شخص پہلے تباہ و برباد ہوگا۔ تو میں بتا رہا تھا شادی کیوں کرتے ہیں؟ شادی کرنا، نکاح کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور اس سنت پہ جو عمل کرتے ہیں اللہ کے رسول اس سے راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسی شادی کے موقع پر اگر آپ ڈی جے لے کے جائیں گے، ناچنے والے کو لے کے جائیں گے، ناچتے ہوئے جائیں گے، تو اب بتاؤ اللہ کے رسول آپ سے خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اور اگر ناراض ہو گئے تو پھر کوئی عمل آپ کو جنت نہیں دلا سکتی ہے۔ لاکھ ایک بات میں اور بڑھ کے بتا دیتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، لاکھ عبادت کیجیے، آپ مرنے کے بعد اپنے باپ کے نام پہ ہزاروں قرآن پڑھ کے بخشیے اور میلاد کیجیے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت ناراض ہو گئے تو آپ کے کوئی عمل کام آنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ نجات کا پروانہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پہ رکھا ہے۔ جس سے میرے نبی خوش ہوں گے وہی جنت میں جائے گا، اور جس سے ناراض رہیں گے، جس سے ناخوش ہو جائیں گے، وہ انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا، چاہے ان کے نام پہ ایک نہیں 1,00,000 قرآن پڑھ کے بخشو۔ تو اس لیے اپنے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے رب کو بھی راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، شادی کے نام پر انسان فضول خرچ 50,000 روپے کرتا ہے۔ یہ میں نے کم بتایا لو کوالٹی والے کے لیے، ہائی کوالٹی کے لوگ لاکھ سے اوپر جاتا ہے۔ 50,000 کا تو اس کا پٹاخہ آتا ہے، خالی 50,000 کا اس کا پٹاخہ آتا ہے پھٹانے والا، اور 40-50,000 میں اس کا نچنیا آتا ہے، سمجھ گئے؟ اور 20-30 ہزار روپیہ میں اس کا ڈی جے آتا ہے۔ یعنی ہائی کوالٹی کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ 1 سے 1.5 لاکھ روپیہ ناجائز خرچے کرتے ہیں، اور لو کوالٹی والے جو ہیں یہ 50,000 روپیہ کم سے کم خرچ کرتے ہیں۔ اب کل سویرے اگر آج ایسا انہوں نے خرافات کیا، دوسرے دن اسی کے دواری پر جائیے مسجد کا چندہ کے لیے، تو وہ انسان 20 روپیہ یا 50 روپیہ آپ کو دے گا، اس سے زیادہ ہرگز وہ نہیں دے گا آپ کو۔
اس کے محلے میں قبرستان ہے، اگر اس سے کہو بھائی 500 روپیہ دے دو اس کا دیوال گھرنا ہے، تو وہ کہے گا نہیں 50 روپیہ لو یا آگے بڑھو۔ دیکھیے جہاں کام کرنا تھا اس کو اللہ نے دولت دیا، کس کام کے لیے؟ دین پر خرچ کرنے کے لیے۔ جہاں پر اس کو کام کرنا تھا وہاں پہ وہ پیچھے ہٹ گیا، اور جہاں پہ منع تھا وہاں لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیا۔ یہ قوم کا حال ہے آج۔ میں نے حضرت عمر فاروق کی تاریخ کو پڑھا، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا عمر فاروق جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ ان کی تاریخ جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں میں کہ یہ رات کے اندھیرے میں خدا کے خوف سے اس خیال سے روتے تھے کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے کیے جائیں گے تو رب کی بارگاہ میں کیسے حساب دیں گے۔ اور یہ بادشاہ بھی تھے، امیر المومنین بھی تھے، خلیفہ دوم بھی ہے۔ یہ اللہ کے خوف سے اتنا رویا کہ ان کے آنکھ سے جو آنسو نکل رہی تھی نا بار بار، تو یہ گال مبارک پر ایک راستہ بن گیا تھا، دونوں طرف گڈھا ہو گیا تھا، گڈھا، اور اسی گڈھے سے ان کے آنکھ کے آنسو جو ہے نیچے گر رہے تھے۔ جن کو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی، جن کو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی ہے، وہ شخص اللہ کے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ اس کے گال مبارک پر نشان بن گئے آنسو کے قطرے کی۔ ہم سب کو، آپ سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کل بروز محشر قیامت کے دن مجرموں کو جنتیوں سے، ایمان والوں سے، مومنوں کی جماعت سے الگ کیا جائے گا۔ آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ آپ لوگ جنتی ہیں کہ جہنمی ہیں؟ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا دے گا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ جب معلوم نہیں ہے میرے بھائی، تو پھر اللہ کو منانے کا کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مریں گے یا جئیں گے، ہر حال میں اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ بروز معاشر خدا فرمائے گا اے لوگو دنیا گھوم کے آئے ہو، ایک دم چھٹ کے الگ ہو جاؤ مومنوں سے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ اچھا عمل کرنے والے، ایمان والے کو۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت مومن الگ ہو جائیں گے۔ آج آپ یہاں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، کل آپ میں سے بھی کسی کو چھانٹا جائے گا۔ یہ مت سمجھیے کہ ہم مسلمان ہو گئے تو جنت ہماری جاگیر ہو گئی، نہیں، جنت تو وہاں ایمان اور عمل دیکھ کر کے دیا جائے گا کہ آپ دنیا میں ہیں تو کتنی محبت اپنے رب سے کیا، اللہ کے رسول سے کیا۔ آج محبت کے نام پر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج یہ قوم اس قدر دور ہو گئے ہیں، اس قدر دور ہو گئے ہیں کہ آج قوم مسلم اپنے گھر میں سوئے رہتے ہیں، اور اس کے محلے میں جو مسجد ہے 2-4 آدمی نماز پڑھتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر کے بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ جب مسلمان ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا کرنے کے لیے مسلمان بنا ہے؟ نماز تو فرض مسلمان پر ہی نہ کیا گیا ہے، کسی غیر مسلم پر نماز فرض نہیں ہے۔ ہر ایمان والے عاقل و بالغ پر، عورت مرد پر نماز فرض ہے، باقی کسی پر نہیں۔ حیرت تو اس بات کی ہے کہ جس پر فرض نہیں ہے وہ گلی گلی گھوم رہے ہیں، اور جس پر فرض ہے وہ سویا ہوا ہے۔
جس پر فرض نماز ہے وہ سویا ہوا ہے۔ کل جب قیامت کا دن آئے گا، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، رب کہے گا بندہ جوانی کی نماز دکھاؤ، کتنی رکعت پڑھا ہے، کیا دکھائیے گا؟ میرے نبی فرماتے ہیں ہر بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اس وقت بندہ ایسا ڈرے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کھڑے ہوں گے، اگر دایاں پیر آگے ہے، بایاں پیر پیچھے ہے، تو پیچھے والے پیر کو یہ آگے بھی نہیں کر پائے گا۔ ایسی ہیبت ہوگی اس وقت، اور جہنم کی آگ اس وقت پیچھا کر رہی ہوگی۔ اس وقت ایسے عالم میں رب فرمائے گا اے میرے بندے بتا، 40 سال کی زندگی تم کو میں نے دیا، 50 سال کی زندگی میں نے دیا، کتنی رکعت نماز پڑھ کے آئے ہو، حساب دو۔ کیا حساب دیجیے گا کہ خالی جمعہ پڑھے تھے یا عید بقرعید پڑھے تھے باقی چھوڑ دیے تھے؟ تو میرے بھائیوں نماز پڑھا کیجئے، اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، آپ کی توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور موت کی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کسی کو پلک جھپکنے کی مہلت نہیں دیتی ہے یہ۔ اور آپ جو آئے ہیں عبادت کرنے کے لیے، تو صرف عبادت دنیا ہی میں کیجئے، باقی اور کہیں کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ روح نکلے گی، آپ سے عبادت کا دروازہ بند کیا جائے گا، آپ چاہیں گے بھی تو موقع نہیں ملے گا۔ اور شادیوں میں جو یہ خرافات کرتے ہیں یہ بند کیجئے کرنا، ورنہ دین کے نام پر، شریعت کے نام پہ کوئی خرافات کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہے۔ آپ شادی کراتے ہیں، سنت مصطفیٰ پر شادی کرائیے، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے حبیب بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور جب خدا راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائے، تو اس کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں، سب راضی آپ سے ہو جائیں گے۔ اگر یہ میلاد کیے ہیں، اس میلاد سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عمل ٹھیک کیجئے، تبھی یہ فائدہ دے گا آپ کو۔ عمل گڑبڑ ہو گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان درست کیجئے اپنا۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بہت گناہ کرتا تھا وہ۔ ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ یار میں تو بہت گناہ کیا ہوں، اللہ کے ہاں کیا حساب دوں گا میں؟ سچے دل سے اس نے توبہ کی، سچے دل سے اس نے توبہ کی اور کہا کہ مولا اب جو زندگی بچی ہے، رب اے مولا جو زندگی بچی ہے تو اپنے فرما بردار بننے کی ہمیں توفیق دے دے اور عبادت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد وہ انسان 70 سال تک دنیا میں رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن اس کے دانت کے جڑ میں کچھ پھنس گیا تھا، کسی کے ملکیت یعنی کسی کے گھر کا کوئی سامان، ایک تن کا دوسرے کا بغیر پوچھ کر کے لے لیا اور اس سے حلال کیا۔ اس کے بعد تنکا پھینک دیا، واپس بھی نہیں کیا، پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ موت آئی، روح نکل گئی، قبر میں پہنچے۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا اے میرے بھائی قبر میں تیرا کیا حال ہے، تو بہت عبادت کرتا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں میں نے جتنی عبادت کیا اللہ تعالیٰ ساری عبادت کو قبول فرما لیا، لیکن کسی دوسرے کا بغیر پوچھے ایک تنکا لیا تھا، اس سے میں نے دانت کا حلال کیا تھا، اس گھر والے سے میں پوچھا نہیں تھا، اس کے مالک سے اجازت نہیں لیا، اور اس کے بعد میں نے اس سے معافی بھی نہیں مانگا اور دنیا سے چلے آیا۔ قبر میں اللہ تعالیٰ نے اسی تنکے کے بدلے میری پکڑ فرمایا۔
تو میرے دوستو جس کے پاس اتنی عبادت ہو کہ ساری عبادت قبول ہوتی ہے، اگر ایک دن کا بھی کسی کا لے لیتے ہیں اور اس کے مالک سے اجازت نہیں لیتے ہیں تو اس دن کا کے بدلے میں قبر میں پکڑ ہو رہی ہے۔ اور ہم لوگ تو نہ جانے ایک دن میں کتنا حرام کام کر بیٹھتے ہیں، کتنا حرام کا کھا کے بیٹھتے ہیں، کتنا لوگوں کو گالی دے کے بیٹھتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا آدمی ہیں۔ ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا وہاں؟ آپ لوگ، ہم لوگ، سب کوئی، صرف ہم نہیں یا صرف آپ نہیں، آپ بھی غور کیجئے، ہم بھی غور کریں کہ ایک دن میں ہم لوگوں سے کتنا گناہ ہوتا ہے۔ وہ انسان بنی اسرائیل کا سچے دل سے توبہ کیا، 70 سال تک عبادت کیا، 70 سال میں ایک معمولی سا چھوٹا سا گناہ ہوا کہ ایک دن کا دوسرے کا لے لیا بغیر پوچھے، اس کی پکڑ قبر میں ہو رہی ہے۔ تو ہم لوگ ایک دن میں اگر 50,000 مرتبہ اس زبان سے بولتے ہیں تو آپ ہی لوگ میں سے 25,000 لوگ گالی بول دیتے ہیں۔ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بات بات پر کسی کو گالی دینا، بات بات پر کسی کی برائی کرنا، ہر ایک بات پر کسی کو تکلیف دینا۔ میدان معاشر میں سب سے بڑا کنگال اور مصیبت میں کون ہوگا جانتے ہیں؟ جس کو مفلس کہا گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ شخص مصیبت میں ہوگا، وہ شخص پریشانی میں ہوگا، اور وہ شخص مفلس ہے، فقیر ہے۔ فقیر کون؟ جو دنیا میں رہ کر کے عبادت کیا، لوگوں کو تکلیف دیا، دنیا میں رہ کر کے اچھا کام کیا، کسی کو پریشان کیا، کسی کا حق مار کے کھایا، کسی کو تکلیف دے کر کے اس دنیا سے گیا۔ اب یہ انسان میدان محشر میں آ جائے گا تو اس وقت جس کو تکلیف دیا ہے وہ بھی سامنے آئے گا، جس کی برائی کیا ہے وہ بھی سامنے آئے گا، جس کو مارا پیٹا ہے وہ بھی سامنے آئے گا اور کہے گا مولا یہ انسان اچھا تو ضرور ہے لیکن دنیا میں رہ کر کے مجھے بہت تکلیف دیا ہے، بہت مارا ہے، مولا اس کا بدلہ مجھے دیا جائے۔ رب فرمائے گا کیا بدلہ لوگے؟ وہ انسان کہے گا اس کے نام اعمال میں جو نیکی ہے یہ ساری نیکی مجھے دیا جائے، یا اتنی نیکی مجھے دیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو گالی دیا ہے وہ بھی شخص وہاں آئے گا اور کہے گا اے پاک پروردگار یہ بندہ تو اچھا ہے لیکن ناحق دنیا میں مجھے گالی دیا تھا، اس کا بدلہ مجھے دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ بندہ کہے گا مولا اس کے نام اعمال میں نیکی ہے، وہ نیکی مجھے دیا جائے۔ کسی کو ناحق مارے ہیں وہ بھی وہاں سامنے آئے گا، کہے گا مولا دنیا میں رہ کر کے اپنی طاقت کے بل پر یہ انسان مجھے ستاتا تھا، مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، آج اس کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا مولا اس کے نام اعمال سے نیکی نکال کے مجھے دیا جائے۔ ساری نیکی ختم ہو گئی، نماز والی نیکی، روزے والے نیکی، عبادت جو بھی کیے ساری نیکی ختم ہو گئی۔ اتنے میں کچھ لوگ اور آئیں گے، کہیں گے مولا دنیا میں مجھے بہت ستایا تھا یہ آدمی، آج بڑی آسان ہے کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا، اپنی طاقت کا استعمال کرنا، لیکن یہ طاقت وہاں پتہ چلے گا کہ کیا طاقت ہے۔ آج کوئی اگر کمزور ہوتا ہے اس کو مار دیتے ہیں لوگ، اس کو پٹائی کر دیتے ہیں لوگ، اس کو کبھی گالی دیتے ہیں، کبھی برائی کرتے ہیں اس کی،
کبھی کسی کی زمین ہڑپتے ہیں، کسی یتیم کا مال ہڑپ لیتے ہیں، کسی بیوہ و مسکین کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، لیکن جب میدان معاشر قائم ہوگا آپ کی نیکی ختم ہو جائے گی. یعنی ایسے لوگوں کی نیکی جب ختم ہو جائے گی پھر کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے مولا دنیا میں یہ انسان مجھے بہت پریشان کیا تھا، بہت تکلیف دیا تھا، اے پاک پروردگار آج مجھے اس کا بدلہ دیا جائے. اللہ فرمائے گا میرے بندے اس کے نام اعمال میں نیکی نہیں ہے، ساری نیکی ختم ہو گئی. اللہ کہے گا ساری نیکی ختم ہو گئی. وہ بندہ کہے گا کہ اے مولا نیکی ختم ہو گئی ہے نا، میرے پاس جو گناہ ہے اس کے سر پہ ڈال دیا جائے. کس کے سر پر؟ جو دنیا میں ظلم کیا ہے. جو جس پر ظلم کیا ہے وہاں پہنچے گا میدان معاشر میں، وہ کہے گا مولا دنیا میں مجھے ناحق ستایا ہے، اب اس کے بدلے میں اپنا سارا گناہ اس کو دینا چاہتا ہوں اور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. اسی طرح سے وہ انسان جنت میں جائے گا اور یہ انسان دوزخ کے طرف چلا جائے گا. تو اسی کو مفلس کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے طرف نیکی لے کے گئے، پہاڑ کے برابر نیکی لے کے پہنچے، ہوا میں وہ نیکی ختم ہو گئی. اس لیے میرے بھائیوں آپ مسلمان ہیں، مسلمان کا کام کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے. مسلمان کا کام کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے. مسلمان کا کام حرام کی دولت نہیں کھانا ہے. اور یہ جو شادی کے موقع پر جہیز لیتے ہیں یہ بھی حرام ہے، حرام ہے، اسے بھی کھانا حرام ہے. اور شادی کے موقع پر کچھ اور بھی غلط کام رسم کو انجام دیتے ہیں. ناچ کود تو ہے، ڈی جے باجا گاجا تو ہے. عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہے، عورتیں بازار کیا کہتے ہیں بارات جاتی ہے بے پردہ ہو کر کے. جو عورت بے پردہ ہوتی ہے اس کے جسم میں لوہا داغا جائے گا کل قیامت کے دن. کسی کو زبان کے بل پہ لٹکایا جائے گا، کسی کو سر کے بال کے بل پہ لٹکایا جائے گا. اس لیے اگر عورتیں بھی سنتی ہے تو میری بات غور سے سنیں. اگر جنت میں جانا ہے تو پھر نیک کام کیجئے. اور دنیا کیا ہے؟ دنیا ایک دھوکہ ہے، دھوکہ. اور اس دھوکہ میں جو پھنس گیا وہ آدمی برباد ہو گیا. یہاں تو کامیاب ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور مسلمان یہاں کامیاب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، مسلمان تو وہاں چین کی نیند سونے کے لیے آیا ہے. جب ہم قبر میں جائیں آرام سے سوئے، میدان معاشر میں اٹھے، میرا محبوب میری شفاعت کر کے جنت دے دے. آج نکاح پر آتے ہیں، نکاح پر آنے جاتے ہیں تو لڑکی کے طرف سے، چاہے آپ لڑکی والے ہو تو آپ کے طرف سے ایک اٹیچی میں کپڑا لے کے جاتے ہیں، یا آپ بیٹے کی بارات لے کے گئے ہیں جہاں وہاں کے لوگ بکسہ میں کپڑا بھر کے لاتے ہیں اور کھول کے دکھاتے ہیں کہ یہ دادا کا ہے، یہ پردادا کا ہے، یہ باپ کا ہے، یہ چچا کا ہے، یہ جوتا ہے، یہ چپل ہے، یہ لنگی ہے، یہ کرتا ہے. یہی نہ ہے؟ آپ ایک بات بتائیے، پوری زندگی تو آپ نے اپنے کمائی کا کپڑا پہنا اور ایک کپڑا لینے کے لیے اس سے مانگ رہے ہیں کہ باپ کا کپڑا دو، بیٹے کا دو، بھائی کا دو. تو بھائی باپ کا تو آپ نے لے لیا مانگ کے زبردستی، لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ کپڑا کون سا ہے؟ یہ کپڑا آپ کا حرام کا ہو گیا. اب کپڑا جب حرام کا ہو گیا، آپ نے اس کپڑے کو لیا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو استعمال کریں گے، اس کو پہنیں گے. اور اگر اسی کپڑے کو پہن کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟
کہ کیونکہ آپ کے جسم میں جو کپڑا ہے، جو کرتا ہے، یہ حرام کا ہے، حرام کا ہے۔ اور حرام کا کوئی شے اگر آپ کے جسم میں سے لگ جائے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نمازیوں کے لیے کپڑے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، جس جائے نماز پر نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پاک ہونا ضروری ہے، جس کو طہارت کہتے ہیں کہ آپ کا جسم پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ سارا جسم تو پاک ہو گیا، اب کرتا جو پہنا ہے یہ جہیز میں مانگ کے لیا ہے، یہ کرتا ناپاک ہے آپ کے جسم میں، آپ اس کو دھلتے ہیں لیکن یہ دھلنے سے پاک نہیں ہوگا۔ حرام کی دولت دھلنے سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کرتا جو آپ نے لڑکی کے باپ سے زبردستی مانگ کے لیا ہے اور نہ دینے پر آپ نکاح ہونے نہیں دیتے ہیں، جب تک وہ چیز لے نہیں لیتے ہیں تب تک نکاح روک دیا جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں مسلمان لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ یہ باپ کے نام پہ کرتا مل گیا، بھائی کے نام پہ نہیں ملا ہے تو ابھی نکاح نہیں پڑھایا جائے گا، تو اس کو مانگنا نہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ بھائی، خوشی سے آپ کو کاہے دے گا کپڑا؟ کوئی بھی خوشی سے کپڑا بانٹے گا تو مسکینوں میں بانٹے گا کہ آپ کو دے گا؟ آپ خوش ہوتے ہیں رمضان میں کپڑا بانٹتے ہیں نا کپڑا، رمضان میں، عید میں، بقرعید میں کپڑا بانٹتے ہیں، دھن دولت سب بانٹتے ہیں خوش ہو کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم بانٹیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ رمضان کے مہینے میں آپ جو کپڑا بانٹتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ یتیم کو، بیوہ کو، مسکین کو، غریب کو، فقیر کو۔ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی لڑکی کا باپ اگر خوش ہو کر کے کپڑا بانٹے گا تو آپ کو کیوں دے گا؟ وہ کسی غریب کو دے گا تو ثواب ملے گا، کسی یتیم کو دے گا تو ثواب ملے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں وہاں پر لڑکی کا باپ خوش ہو کر کے کپڑا دیا ہے تو پھر آپ سے بڑا یتیم کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا بیوہ اور مسکین کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ نے وہاں مانگ کے کپڑا لیا۔ تو جو حق یتیموں کا ہے وہ آپ نے کھایا، جو غریبوں کے لیے تھا وہ آپ نے لیا۔ اور اگر اس بات کو نہیں مانو گے تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ تم نے مانگ کے لیا ہے، اور جب مانگ کے لیا ہے تو وہ جہیز ہے، اور جہیز ہے تو لینا حرام ہے۔ اب اس کو گھر لائیے، دھلیے، کچھ بھی کیجئے، وہ حرام کا حرام ہی رہے گا، اور اس کو پہن کے نماز پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی، نماز تو ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اور کوئی بھی عبادت کریں گے، کوئی بھی عبادت کریں گے، وہ عبادت آپ کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نماز میں کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑا بھی حلال کا ہو اور جسم بھی حلال کا ہو، سر سے لے کے پیر تک پورا وجود پاک ہو، تب جا کے نماز ہوتی ہے۔ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ جگہ پاک ہونا ضروری ہے، شرط ہے یہ، جائے نماز پاک ہو، آپ کی ٹوپی سے لے کر کے پیر کے پاجامہ تک سب پاک ہو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی مسلمان 10 روپے میں اگر کپڑا خریدا، 9 روپے 90 پیسہ اس کے حلال کا ہے اور 10 پیسہ اس میں حرام کا مل گیا، اور اس کرتے کو خرید کر کے وہ پہنا ہے، اس سے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو سمجھ گئے جہیز کتنی بڑی لعنت ہے یہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کو پہن کر کے آپ کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ان خرافات سے بچیے۔ پوری زندگی اپنا کھاتے ہیں، پوری زندگی اپنا کپڑا پہنتے ہیں، تو ایک وہ مانگ لینے سے کیا ہوگا؟ ایک دن کے لیے، اور وہ کرتا آپ کتنا دن پہنیے گا؟ 6 مہینہ، سال بھر؟
لیکن اس کرتے کو دینے کے لیے لڑکی کے باپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہے، آپ اس بات پر کبھی غور کیے؟ اور شادی میں بارات لے کے جاتے ہیں، لڑکی والوں سے کہتے ہیں ہمیں یہ کھانا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، تو آپ مجھے بتائیے، آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں خوشی سے تو اپنے مرضی سے نہ کھلاتے ہیں؟ آپ کو تو کوئی کما کے دیا نہیں ہے کہ آپ اس کو کھلائیے گا، تو لڑکی کے باپ کو آپ نے کما کے کبھی دیا تھا؟ جمع کیا تھا کوئی پیسہ کہ یہ رقم لے لو، میرے بیٹے کی بارات آئے گی، ایسا کھانا بنانا؟ نہیں کہا تھا۔ وہ اپنے مرضی سے کھلا دے تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ اپنے مرضی سے اس پر زبردستی کھا رہے ہیں، کل میدان محشر میں پوچھ لے گا میرے ہاں زبردستی کھانا کھایا تھا 1 پلیٹ، اس کا حساب تو کہاں سے دو گے؟ وہاں تو ذرے ذرے کا نہ حساب ہوگا، ایک ایک تنکے کا حساب ہوگا۔ آپ صبح سے لے کے شام تک کتنے بار سانس لیتے ہیں اور کتنی بولی آپ کے منہ سے نکلتی ہے، اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ان خرافات سے بچیے۔ اللہ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے تو اس نعمت پر شکریہ ادا کیجئے اور غلط کاموں سے بچیے، غلط رسموں سے بچیے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جا کے آپ کو حساب دینا ہوگا۔ آپ جب نکاح کرتے ہیں یا نکاح بچوں کا پڑھواتے ہیں، اس سے زیادہ سب سے زیادہ خوشی میرے نبی کو ہے کہ ان کی سنت پر آپ عمل کرتے ہیں، اور اسی سنت کے نام پر آپ غلط کام کریں گے تو نبی خوش نہیں ہوں گے، اور اگر نبی خوش نہ ہوئے تو پھر آپ کو جنت کوئی نہیں دلا پائے گی۔ اللہ تعالی جنت اسی کو دے گا جو اپنے محبوب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں، دوسرے کا چھوڑیے کیا کرتا نہیں کرتا، اپنے گھر میں اگر ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان لوگوں سے زیادہ نماز پڑھنے کی تلقین کیجئے، سختی کیجئے کہ پڑھے نماز، بغیر نماز کی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اور جب کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اسی دن سے اس پر نماز فرض ہے، حد بلوغیت کو پار کیے نماز فرض ہے، جب تک زندہ رہیں گے تب تک نماز آپ پر معاف نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نماز پڑھا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج نیکوں کے جماعت سے چھٹ کے الگ ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، نہ آپ جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں کہ بروز محشر اللہ تعالی ہم سب کو کس جماعت پہ رکھنے کا حکم دے گا۔ کیا پتا ہے کسی کو کہ آپ میدان محشر میں جنتی والے جماعت میں رہیں گے کہ دوزخی والے جماعت پر رہیں گے؟ کسی کو پتا نہیں ہے۔ تو پھر وہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں تاکہ ہم بھی جنتی والی جماعت پر بیٹھے رہیں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آتا ہے، شکل صورت بنائی جاتی ہے، اس کے بعد جب روح اس پہ پھونکی جاتی ہے تو وہ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے مولا، اب اس کے جسم پہ روح ڈالا جائے گا، اس بچے کو بدبخت کی طرف لکھ دوں یا نیک بخت کی طرف لکھوں؟ آپ میں سے ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ جب ہم اور آپ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے اور شکل صورت بنایا جا رہا تھا اور روح ڈالنے کی بات آئی، اس وقت فرشتوں نے کہا مولا اس کو بدبخت لکھ دوں کہ نیک بخت لکھ دوں؟ اللہ نے کیا حکم دیا اس فرشتے کو؟ آپ کا نام لکھنے کے لیے کس طرف حکم دیا فرشتوں کو؟ آپ کا نام نیک والی جماعت میں لکھا گیا ہے کہ بدی والی جماعت میں لکھا گیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ نہیں ہے۔
جب فرشتوں نے کہا کہ مولا اس بچے کو اب روح اس کے جسم میں ڈالا جائے گا، اس کو بدبخت لکھ دوں کہ نیک بخت لکھ دوں؟ آپ میں سے کسی کو نہیں پتا ہے کہ آپ کا نام کدھر لکھا ہوا ہے؟ جب پتا نہیں ہے تو پھر شادیوں میں اتنا ناچ کود کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے خوف سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ جب جہنم میں بندے کو ڈالے گا اس وقت بندہ روئے گا، چلائے گا، کانپے گا، کوئی سنوائی نہیں ہوگی اس کی۔ جب یہ پتا نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور فرشتوں نے پوچھا تھا اس کو نیک بخت لکھ دوں یا بدبخت، اللہ نے کیا حکم دیا میرے لیے، یہ جب پتا نہیں ہے تو پھر نیک کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اور یہ بھی پتا نہیں ہے کہ آپ کو ہم کو جنت میں ڈالا جائے گا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب یہ ساری بات پتا نہیں ہے تو آج سے کام شروع کیجئے نیک کام کرنے کے لیے، تاکہ اللہ کو رحم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، وہ رحم کر دے ہم سب پر، اور رب کی رحمت جب مچلے گی تو بخشش کا پروانہ ملے گا۔ ہر سال شب برات کی رات آتی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، جس شب برات کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ بنو قلب کے بکریوں کے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا رب بنی قلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، یعنی اس کے تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات میں بڑے بڑے مجرم کی بخشش ہوتی ہے، سوائے چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ چند لوگ کون ہے؟ چند لوگ کون ہے؟ حاسدوں کی، حسد کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے، یعنی دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، حسد کرنے والا، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور آج یہ بات قوم مسلم کے اندر 100 میں 90% ہے کہ ایک دوسرے سے جلنے والا ہے۔ اچھا میرے بھائی، آپ کے ہمارے مثال کے طور پر اگلا آدمی ترقی کیا، ہمارے جلنے سے یا آپ کے جلنے سے اس کو کوئی نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان اپنے ہوگا کہ ہم نے اور آپ نے جو غلطی کی اس کی سزا ملے گی۔ کیوں؟ کہ اس کو دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور اللہ دے رہا ہے تو بندہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے، تو رب تو کہے گا نا کہ دینے والا ہم ہیں اور دے میں رہا ہوں، تو تم روکنے والا کون ہو؟ مثال کے طور پر آپ یہاں میلاد کر رہے ہیں اور گھر والا آ کر کے کہے کہ ہمارا میلاد اب ختم کیا جائے، باقی ادھر سے کوئی آ کے کہے کہ نہیں ابھی 2 گھنٹہ ہوگا، تو کہے گا نا کہ آپ یہ بولنے والا کون ہوتے ہیں؟ تو رب دینے والا ہے، بندے کی حق نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے چلے اور اسے حسد کرے اور بولے کہ اے رب اب اس کو مت دے، یہ بندے کی طاقت میں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی چلتا ہے کہ اس کو یہ کیسے مل گیا، اس کو یہ کیسے مل گیا، تو تیرے کیسے ملنے سے، تیرا کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ایسے لوگوں کی بخشش نہ تو رمضان میں ہوتی ہے، نہ تو شب برات کی رات میں ہوتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ شخص جو ماں باپ کو ستاتا ہے۔ آج ہمارے قوم میں دیکھیے، جب تک بیٹا شادی نہیں کیا ہے تب تک وہ بیٹا ماں باپ کا ہے، اور شادی کیا تو اب وہ بیٹا ماں باپ کا نہیں ساس سسر کا ہو جاتا ہے۔ اب کبھی ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی باپ کو تکلیف دیتا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا جس کو جو ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، شب برات کی رات میں اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور قوم مسلم میں 100 میں 98 آدمی میں یہ بات ہے۔ اگر انہی میں سے گننا شروع کروں تو بہت سارے لوگ ہوں گے۔
یہ بہت سارے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دیا ہے. ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی ہے. نمبر 3، جو شراب پینے کے عادی ہو جائے ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. آج شراب کے بھٹی پر جائیے، صبح سے شام تک بیٹھے رہیے. اگر 100 آدمی وہاں پینے کے لیے گیا ہے شراب، تو 100 میں 80 آدمی مسلمان ملیں گے اور 20 آدمی غیر مسلم ملیں گے. کل کی تاریخ میں جو 100 میں 95% غیر مسلم تھا، آج کی تاریخ میں وہ 20% ہے اور مسلمان 80% پہنچ گیا شراب پینے میں. جس سے مسلمان کو رکنا چاہیے تھا اسی کام کی طرف چلے گئے. یعنی کل کے تاریخ میں جس کام سے مسلمان روکے جاتے تھے اور رکتے تھے، آج اسی کام کو انجام دے رہے ہیں. میں آج سے تقریباً 20 یا 25 دن پہلے شہر میں گیا تھا. شہر میں آرا شہر میں کسی روڈ سے نکل رہا تھا، ایک بارات جا رہی تھی، اس میں ڈی جے تھا، ناچنے والا لڑکا لڑکی سب تھا. بیچ روڈ میں یہ لوگ نے کیا کیا، نچانا شروع کیا کم بختوں نے، اور دونوں طرف سے روڈ جام ہو گیا. موٹر سائیکل پر میں تھا، میرے بغل میں ایک اسکارپیو لگی تھی، اس میں ایک پنجابی شخص تھا، وہ بھی بوڑھا آدمی تھا. اس نے کہا کہ حضرت، اس نے کہا کہ بابا، اے خان صاحب، ان لوگ خان بولتا ہے مسلمان کو، چاہے وہ آپ کوئی بھی برادری ہو وہ خان بولتا ہے، کہ اے شخص، اے مولوی صاحب، آپ جانتے ہیں آگے کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے کہا ہاں، ناچ رہا لوگ. تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ باراتی کس کی ہے؟ کہا کہ نہیں، میں پہچانتا نہیں ہوں کہ یہ باراتی کس کی ہے. مجھے لگا کہ یہ شخص جو ہے مجھ سے نام پوچھ رہا ہے کہ اس کا مالک کون ہے. میں نے کہا نہیں پہچانتا ہوں. اس نے جو ایک بات کہی تو اس وقت سر جھک گیا، مارے شرم کے آدمی پانی پانی ہو جاتا ہے. اس نے کہا مولوی صاحب، آپ نہیں جانتے باراتی کس کی ہے، لیکن میں بتاتا ہوں، سنو، یہ مسلمان کی باراتی ہے، مسلمان کی قوم مسلم ہے. کل تک مسلمان ناچنے سے پرہیز کرتے تھے، دیکھنے سے پرہیز کرتے تھے اور ناچنے والوں کو اپنے سے دور رکھتے تھے، اور آج مسلمان ہو کے خود ناچ رہا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ رنگ بیچنے والے سے دور رہو. یعنی رنگ بیچنے والے سے دور رہو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ غلط آدمیوں سے آپ دور رہیے. اگر رنگ بیچنے والے کے بغل میں آپ بیٹھیں گے، نہ بھی بیچیں گے تو چھیٹا آپ پر ضرور پڑے گا، اور جب چھیٹا آپ کے کپڑے پہ پڑیں گے اور لوگ آپ کو دیکھیں گے تو یہی کہیں گے یہ رنگ بیچنے والا آدمی ہے. کیا ہے؟ یہ رنگ بیچنے والا آدمی ہے. اگر غلط آدمی کے ساتھ آپ رہیں گے اور غلطی نہ بھی کرے تو لوگ کہیں گے یہ غلط آدمی ہے. شراب پینے والے کے ساتھ رہیں گے تو کیا کہے گا لوگ؟ یہ شرابی ہے. جواری کے ساتھ رہیں گے تو کیا کہے گا لوگ؟ یہ جوا کھیلنے والا ہے. آج کتنا مسلمان، کتنے گھر مسلمان کا تباہ و برباد ہو گیا اسی جوا کھیلنے میں. کتنا گھر قوم مسلم کا برباد ہوا. آپ جوا کے اڈے پہ چلے جائیے ایک دن، لیکن جانے سے پہلے کچھ لوگوں کو، جوا کے اڈے میں جانے سے پہلے کچھ لوگوں کو گواہ بنا دیجئے گا پہلے کہ ہم یہاں جا رہے ہیں، کھیلنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ کون کون کھیلتا ہے. اس میں آپ اگر نام لکھتے جائیں گے اور صبح سے شام تک 100 میں 80 آدمی مسلمان ملے گا وہاں. جو کل تک 100 میں 5 آدمی تھا، آج 100 میں 80 ہو گیا ہے. یعنی اس کو ناچنے سے فرصت نہیں ہے، جوا کھیلنے سے فرصت نہیں ہے. اب پھر سوچتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. اے میرے بھائیوں، یہ بھول جائیے،
जन्नत उसी को मिलेगी जिसका अमल सही होगा, जिसका ईमान सही होगा। जन्नत आपको चेहरा देख के, ख़ानदान देख करके, कौम देख करके नहीं दिया जाएगा, आपका अमल देख करके, ईमान देख करके दिया जाएगा। आज मुसलमान नमाज भी पढ़ते हैं और कहीं नाज की महफिल हो जाए तो खड़े होकर के देखते हैं, तो ये कौन सा नमाजी है? इसलिए मेरे भाइयों, अगर घर में शादी हो, बाहर में शादी हो, कहीं भी हो, ना आप नाचिए ना नाच देखिए। ये आपके लिए दोनों हराम है, हराम है, हराम। और अगर ना मानिएगा तो फिर कल क़यामत का दिन होगा, जहन्नम में भेजा जाएगा, आपके आँख में शीशा पीस पीस के सुरमा बना करके आपके आँख में डाला जाएगा। नाच देखने वाले को सबसे बड़ा सजा जो मिलेगा ना, वो ये कि जहन्नम में जब ये जाएगा, इसके आँख में शीशा पीस करके डाला जाएगा। कैसे वहाँ बर्दाश्त करोगे? आज कह देना कि हम कौमे मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, तो जिस तरह आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो मुसलमानों के लिए जो काम हराम है उस काम को आप छोड़ते क्यों नहीं है? सारा काम कर लेते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमने नहीं किया। तो मेरे भाइयों, इस गलत रस्म से आप बचिए। अगर आपके घर में शादी हो रही है तो रब का शुक्रिया अदा कीजिए कि मौला तूने बेटा जैसी नियामत दिया है, इसकी मैं शादी कराऊंगा तो सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करके कराऊंगा, और उधर से दुल्हन लाऊंगा तो कनीज़े फ़ातिमा बना के लाऊंगा। बस आखिरी जुमला है, मैं बता रहा था कि मैदान माशर में एक शख्स होगा जिसके नाम अमाल में एक नेकी की कमी होगी। रब फरमाएगा, ऐ बंदा जा एक नेकी लेके आ, मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। वो शख्स जाएगा अपनी माँ के पास, उसकी माँ इनकार करेगी, मैं नहीं दूंगी। बाप के पास जाएगा, बाप भी इनकार कर देंगे। भाई के पास जाएगा, दोस्तों के पास जाएगा, सब के पास जाएगा, सब इनकार कर देंगे, कोई देने के लिए तैयार नहीं। आखिर में वो शख्स जो है मायूस होकर एक जगह बैठ जाएगा। तब तक उसकी नज़र पड़ेगी कहाँ कि अहले माशर में क़यामत के दिन मैदान माशर में एक शख्स पहले से मायूस होकर बैठा हुआ है। वो शख्स इस ख्याल से बैठा हुआ है कि मैं तो दुनिया में रह करके इबादत नहीं किया है, नमाज रोज़ा कुछ भी नहीं किया है, अभी अल्लाह के सामने हमको खड़ा किया जाएगा, हम क्या हिसाब देंगे। वो इस बात पर परेशान था कि हम क्या हिसाब देंगे। और आले क़यामत के दिन एक कोना में वो बैठा होगा, और इधर से ये शख्स वहाँ पहुँचा जिसके पास एक नेकी की कमी थी, पहुँच गया। अब दोनों में बात हो रही है, दोनों का चेहरा उतरा हुआ है, दोनों यही सोचता है कि अनकरीब जहन्नम में जलना होगा। एक दूसरे से कहा, ऐ मेरे भाई तू मायूस क्यों बैठा है? वो कहेगा क्या करें, दुनिया में था जब तक मैं कोई इबादत नहीं किया, नेक काम नहीं किया, आज मेरे पास एक ही नेकी है, यहाँ तो बड़े बड़े लोग गए हैं, उसको भी जहन्नम में डाला जा रहा है, मेरे पास तो एक ही नेकी है, आज मुझे मेरा क्या होगा, इसी ख्याल से मैं परेशान हूँ। तब तक वो शख्स कहेगा, अच्छा ये बता इधर तू क्यों आया, इधर तू किस लिए आया है? वो शख्स कहेगा कि मेरे नाम अमाल में जन्नत में पहुंचने के लिए एक नेकी की कमी थी, एक नेकी की कमी है, और अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ बंदा एक नेकी लेकर के आ, मैं तुम्हें जन्नत अता कर दूंगा। मैं नेकी लेने के लिए सबके पास गया, कोई मुझे एक नेकी नहीं दिया। वह शख्स कहेगा, जब ऐसी बात है तो सुनो, मेरे पास एक नेकी है और तेरे पास जन्नत में जाने के लिए एक नेकी की कमी है।
تو میرے پاس ایک نیکی رہے تو بھی مجھے جہنم میں جانا ہوگا، نہ رہے تو بھی جانا پڑے گا، اس لیے ایسا کر ایک نیکی مجھ سے تو لے لے، تو جنت میں چلا جا، تیرا بھلا ہو، اور میں تو ایسے بھی جہنم میں جانے والا ہوں، چاہے میرے پاس ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ آدمی ایک نیکی جو ہے نکال کر کے اس شخص کو دے دیا، وہ شخص نیکی لے کے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار میں ایک نیکی لے کر کے آیا ہوں، اب جنت کا پروانہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں اس کو میں نے بخش دیا ہے، اس کو جنت میں لے کے ڈال دو۔ اب وہ انسان جنت میں مست ہو کر کے جائے گا، جھومتے ہوئے جائیں گے، دکھاتے ہوئے جائیں گے اے لوگوں دیکھو میں جنت میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی جنت کے گیٹ پر پہنچیں گے اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا اے فرشتوں اس کو روک دو۔ اب رکنے کا حکم جب ملے گا وہ انسان کانپنے لگے گا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، بڑی مشکل سے جنت میں جانے کا پروانہ ملا تھا، اب روکا کیوں گیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا مولا تو نے تو کہا تھا ایک نیکی کی کمی ہے کہیں سے لے کر کے آؤ میں تمہیں جنت دے دوں گا، تو ایک نیکی تو میں لے کے آ گیا ہوں، اب تو نے کہہ دیا کہ اسے جنت میں جانے دو، پھر روکا کیوں گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندہ سن، جس نے تجھے نیکی دیا ہے وہ سخی بنا ہے اور میں اس کا رب ہوں، رب اس سے بھی بڑا سخی ہوں۔ ایک کام کرو جس نے تجھے نیکی دیا ہے اسے پکڑ کے لے آؤ اور اس کا ہاتھ پکڑو، تم بھی جنت میں جاؤ اور اسے بھی جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ تو وہ بندہ ایک نیکی کے صدقے میں بخشا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آئے تو ایک ایک جرم سے پکڑ سکتا ہے، اور اگر بخشنے پہ آئے تو ایک نیکی کے صدقے میں بخش دیتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ساری نیکی موجود ہو اور اللہ اگر پکڑنا چاہے گا تو ایک تنکے کے بدلے میں پکڑ لے گا، اور رب بخشنا چاہے گا تو ایک تنکے کے صدقے میں بخش دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں عبادت کیجئے، عمل کو سجائیے، نیک کام کیجئے، نماز روزہ سب پر حق کیا کیجئے، ورنہ میرے بھائیوں چھٹی نہیں ہے۔ عمل ٹھیک ہوگا جنت ملے گی، عمل ٹھیک نہیں ہوگا جہنم میں جانا ہوگا۔ جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے، جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے، جس کا عمل ٹھیک ہوگا، جس کا ایمان ٹھیک ہوگا وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں آپ نے ہم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے تو اب ہم پر جو ضروری ہے وہ کام کا انجام دیجئے۔ شادی میں ڈی جے بجا کے آپ کو ناچنے کا حکم کسی نے نہیں دیا ہے، آپ مت ناچیے۔ فجر میں مؤذن اذان دیتے ہیں، اس آواز کو سن کر کے نماز میں کھڑے ہوئی۔ جو کام آپ کے لیے ضروری ہے، جو کام آپ پر فرض ہے اس کو کیا کیجئے، اور جو کام آپ پر حرام ہے اس سے رک جائیے۔ ہر حال میں رکنا ہے میرے بھائیوں، اگر رک جائیں گے پھر نجات کا پروانہ آپ کے لیے ہے، نہیں رکیں گے تو مشکل میں آپ پھنسیں گے۔